بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بڑا مہربان بڑا رحمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو مبارک کام اسی کی توفیق اس کی فضیلت سے ہم نے آغاز کیا اسے اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں چل رہی تھیں کتاب الصوم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم فرمایا، صوم روزے کو کہتے ہیں، اور اس حصہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روزوں سے متعلق، چاہے وہ فرض ہوں یا واجب ہوں یا نفل ہوں، مختلف حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔ تو ابھی جو ہماری بات چل رہی تھی وہ عاشورہ کے روزے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی اظہار تشکر کے لیے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں ہم تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا دیگر احادیث کی بھی روشنی میں کہ پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا لازم تھا، نبی کریم نے حکم فرمایا تھا، اور بعد میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر ان کا وجوب ساقط ہو گیا۔ اب کوئی رکھے گا تو ثواب پائے گا، نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ 2005 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود عاشورہ کے دن عید مناتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو۔ اب یہ دیکھیں بظاہر دو حدیثوں میں ٹکراؤ آ گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہود روزہ رکھتے تھے عید کے دن، جیسے پچھلی حدیث گزری، اور اس میں ہے کہ وہ عید مناتے تھے، یعنی وہ عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، اور ایک جگہ ہے کہ عید مناتے تھے، عید میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بظاہر ٹکراؤ ہے، تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ یہ دو طرح کے یہود تھے۔ ایک مدینہ کے یہود تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، اور کچھ یہود ایسے تھے کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ یہ دن تھا، تو اس میں وہ عید منایا کرتے تھے۔ اب میں یہ تائید میں تو نہیں کہوں گا کہ دیکھیں یہود ایسا کرتے تھے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اور نہ کوئی مماثلت یا موافقت بیان کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب انسان کو خود انعام ملے یا اس کے بڑوں کو کوئی انعام ملتا ہے اور وہ دن آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے والدین کی شادی کی سالگرہ آ جائے تو پتہ نہیں ان کو خوشی ہو یا نہ ہو، اگر موافقت ہوگی تو خوشی ہوگی، مخالفت ہو تو پھر کہتے ہیں چھوڑو کیا ہو شادی کا وہ بھیانک دن کون یاد کرے، لیکن اگر موافقت ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور پھر بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے والدین کی یہ شادی کی سالگرہ ہے اور اس دن شادی ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑوں کے انعام ملے وہ تو خوش ہوتے ہیں، جو نیچے والے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہود جو تھے وہ چونکہ ان کے آباء و اجداد کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انعام ملا تھا، تو اس دن کو عید کا دن بنا لیا انہوں نے۔ تو میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، ہم ان کی تائید نہیں کر رہے، لیکن ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا کریں۔ تو جب وہ اپنے نبی کو فرعون سے نجات ملنے کی بنا پر اس دن کو عید کا دن بنا رہے ہیں، مسلمان بھی اسی فطرت کے اور طبعی تقاضے کے تحت جو اللہ نے اس کے باطن میں ودیعت فرمایا ہے، جب نبی کریم تشریف لائے اس دن کو ہم بہت بڑا مبارک دن کہتے ہیں، اور غالباً چیلنج کر دیا جائے کہ جتنی بڑی نعمت کسی کو ملی ہے وہ لا کر یہاں دکھائے، اس دن کو پیش کرے۔ اور ہم 12ویں کو پیش کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو۔ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو ہے تائید میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ہم اس دن کو پیش کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، گویا کہ اللہ نے اپنے نبی ہمیں عطا فرمائے۔ مقابلہ یہ ہوگا کہ بتائیں آپ کا دن زیادہ مبارک ہے، یہ دن زیادہ مبارک ہے۔ انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی گرد کی برکت سے پوری کائنات کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ ہر دن میرے آقا کے وجود مسعود کی برکت ہے، سمجھ لیجئے۔ تو پھر سرکار جس دن تشریف لائے وہ کتنا مبارک دن ہوگا، اور اس دن غلامان رسول کیوں نہ خوشی محسوس کریں۔ تو ہر جائز اور شریعت کے تقاضے کے مطابق جو عمل اختیار کر سکتے ہیں اسے کرنے میں حرج نہیں، لیکن بہرحال اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ جو خرافات اب مسلمانوں نے اختیار کرنا شروع کر دی ہیں میلاد کے نام پر، ان پہ سختی کے ساتھ ان کو روکنا چاہیے۔ ہم علماء بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں،
ان جاہلوں کا عمل کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو جائز اور صحیح چیز ہیں دائرۂ شریعت میں رہ کر، دائرۂ ادب میں رہ کر کی جائیں، بہت اچھی چیز ہیں اور ہماری بالکل تائید ہوگی، اور اسی پر ہم یہ ایک دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ دن جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے لیے وہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اور یہ بالکل جائز ہے، فطرت انسانی کے عین موافق ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی اسی دن نازل ہوئی۔ تو اب دیکھیں ایک سوچ ہے میرے آقا کی کہ بھی پیر کا دن ہے، اللہ نے مجھے انعام دیا، وہ اظہار تشکر میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انعام ملے تو انسان کو اظہار تشکر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عبادت اختیار کرنی چاہیے، تو اس لیے عید میلاد النبی پر عبادت اختیار کریں، بہت اچھی بات ہے۔ حدیث نمبر 2006 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کو اس کے غیر پر فضیلت دی ہو سوائے یوم عاشورہ کے روزے کے، اور اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے کے علاوہ۔ یعنی حضرت ابن عباس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک تو دیکھا کہ رمضان کو سب پر فوقیت دی میرے آقا نے، کیونکہ وہ تو فرض روزے تھے، اور اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا کہ یوم عاشورہ کو سرکار نے فضیلت دی۔ اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ سرکار فرما رہے ہیں وہ روزہ فلاں سے افضل ہے، وہ روزہ فلاں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے دو قسم کے روزوں کے علاوہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے ایک دن کو دوسرے پر فضیلت دے دی ہو۔ تو چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور پھر ابن عباس گویا کہ فرما رہے یوم عاشورہ۔ حدیث نمبر 2007 ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو کھا چکا ہے وہ بقیہ دن روزے سے رہے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا تو وہ بقیہ دن روزے سے رہے، کیونکہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے۔ تو گویا کہ جب سرکار، یہ پہلے کی بات ہے کہ جب سرکار تشریف لائے اور عاشورہ کے روزے کے وجوب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں الہام فرمایا کہ اس کو ظاہر فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اب یہ آج عاشورہ کا دن ہے، جس نے اگر کچھ کھا لیا ہے فرض کر لیں، وہ بھی سارا دن روزے کی طرح رہے، روزہ دار کی طرح، اور جس نے نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھ لے۔ یہ پہلے کی بات ہے، اس پہ ہم پہلے بھی کلام کر چکے ہیں۔ تو گویا کہ جب رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس کا وجوب ساقط ہو گیا۔ تو یہ کتاب الصیام آج کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہے کتاب التراویح، تراویح کا بیان۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو رمضان کی ہی زینت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم کتاب ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں، لہذا جو عنوان ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم لے رہے ہیں، تو اس لیے کتاب التراویح پر بیان ہوگا۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد یا 4 رکعت کے بعد جب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تھوڑی راحت حاصل کرتے ہیں، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں کئی ترویحیں آتے ہیں، اس لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ کسی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، کوئی ایک دفعہ میرے کانوں تک آواز پہنچی کہ جی لفظ تراویح کہیں حدیث میں دکھا دیں۔ ایک بخاری کے اندر تراویح موجود ہے، لفظ تراویح حدیث میں آئے تو تراویح مانیں ورنہ نہ مانیں، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ ورنہ تو بہت سارے نام دکھا دیں کسی کے، یا عہدے دکھا دیجئے کہ وہ حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہوں، اگر نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا انکار کیا جائے گا؟ ان تمام عہدوں کا انکار کر دو، ان تمام لوگوں کا انکار کر دو کہ تمہارا نام تو حدیث میں نہیں ہے، جس سے انکار، یہ تو ایک مزہ کا خیز سی دلیل ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ تو خود امام بخاری نے دیکھیں لفظ لکھا ہے، علماء نے کتاب التراویح کے باب قائم کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح جو ہے اگر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا جیسے ہمارے یہاں منقول ہے، تو یہ تراویح جمع کا لفظ ہے، تو کم از کم 2 تراویح بیچ میں آنے چاہیے، 4 رکعت، پھر 4 رکعت، پھر 4 رکعت، 1 تراویح، 2 تراویح، اور پھر ایک تیسرا تراویح، 3 تراویح درمیان میں آئیں گے، تو یہ تراویح کا لفظ کا جو ایک مطلب عربک گرامر کے اعتبار سے استعمال ہے درست کہلائے گا، کیونکہ جمع کا لفظ یہ کم از کم 3 پر بولا جائے گا، کم از کم 3۔ ہمارے اردو میں جو ہے
واحد یا جمع ہوتا ہے، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو جمع، لیکن عرب میں ایسا نہیں ہوتا، ان میں ایک ہے تو ایک، دو ہیں تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زائد ہو تو جمع شروع ہوتا ہے۔ تو تراویح کے اندر اس کے ترویحہ کی جمع ہے تو 3 ترویح ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب 4 رکعت، پھر ایک ترویحہ، پھر 4 رکعت، دوسرا ترویحہ، پھر 4 رکعت، پھر تیسرا ترویحہ۔ تو یہ 4 4 8 4 12، یہ دو یعنی تیسرا ترویحہ کے بعد پھر اور 4 رکعت آئیں گی کیونکہ درمیان میں ترویحہ آئے گا، یہ تب 3 ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع کا جب اطلاق ہم دیکھتے ہیں تراویح پر تو 8 رکعت تراویح سے آگے ہی نکلتی ہیں۔ تو یہ جو بعض کہتے ہیں جی 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، یہ اس کا ایک طریقے سے عربک گرامر کے اعتبار سے انکار بھی کہلائے گا، لیکن اس پہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے باب فضلی من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا اس کی فضیلت کا باب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس حدیث کو جو ابھی آگے آ رہی ہے رمضان میں قیام کے سلسلے میں اسے کتاب التراویح میں ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تراویح کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ عام کو ایسا نہیں کہ آپ رات میں اٹھے رمضان کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اس کی فضیلت، بلکہ تراویح کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے۔ حدیث نمبر ہے 2008۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سرکار نے فرمایا جو پہلے گناہ ہوئے سب کے سب معاف۔ مراد ہے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف حج کریں، وہ بھی مقبول حج ہو، اس سے انسان کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یا بارگاہ الہی میں کامل توبہ، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، مشیت، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کے تمام کبیرہ گناہوں کو ایک ساتھ معاف فرما دے، وہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی کافر جیسے ایمان لاتا ہے تو یہ حدیث میں ہے کہ اسلام لانا پچھلے تمام خطاؤں کو منہدم کر دیتا ہے، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ گناہ بخشے جاتے ہیں، اس میں اگر کبیرہ گناہ کا لفظ بھی آئے، جیسے جنازے کے اندر لکھا ہے جو جنازے کو 40 قدم جنازے کے ساتھ 40 قدم چلا، یعنی کندھے پہ لے کر اس کو 40 قدم، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہاں کبیرہ سے مراد یہ والے کبیرہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ صغیرہ کے اندر بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں بھی درجہ بندی ہے نا، تو ان صغیرہ میں جو بڑے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ورنہ جو حقیقتاً کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو صغیرہ کا مقابل کبیرہ ہے، وہ میں نے بتایا 4 ذرائع ہیں اس میں، اللہ کی مشیت، یا اسلام لانا، یا حج کرنا، یا کامل توبہ، اور وہ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے تراویح پڑھی اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اور خشوع و خضوع کے ساتھ قلب حاضر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگلے باب کی طرف، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 2009 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور لوگوں کا عمل اسی پر برقرار رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ایام میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دنوں میں اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا، یعنی وہی تراویح پڑھتے رہے لوگ اور باقاعدہ فضیلتوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام کرنا تراویح کی شکل میں یہ بہت افضل ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے، وہ تو گھر میں ہوتی ہیں، کہیں مسجد تک جانا بھی نہیں ہوتا تو اپنے آرام سے گھر میں پڑھیں، اور چونکہ یہ فقہ حنفی کی روشنی میں سنت مؤکدہ ہوتی ہے، یعنی سنت مؤکدہ کا مطلب یہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، اگر عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے، اس لیے سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ سنت یا نفل ہیں اور یہ بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھا ثواب ملتا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو لہذا ہماری وہ بہنیں جو تھک جاتی ہیں گھر میں کام کر کے، اور واقعی رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے، اور آج کل لاک ڈاؤن کا جیسے سلسلہ تھا تو اس میں ماسیاں وغیرہ نہیں آ رہی تھی، تو بہنوں کی
محنت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کام کی عادی نہیں تھی وہ بیمار پڑ گئیں گھروں کے اندر، میری ماسی غائب ہے، سارا کام خود کرنا پڑا ان کو۔ اس میں بعض اوقات پھر ہماری بہنیں کہتے ہیں جی ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ اب تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھنا۔ ہم ان کی گزارش کرتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں، یہ ایک ساتھ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، 4-8 رکعت پڑھ لیں، تھک گئی ہیں تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ ویسے تو ایک ساتھ اگر پڑھی جائیں تبھی ہمت قائم رہتی ہے، ایک دفعہ لیٹ جائیں تو بس پھر تو اٹھنا مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو اس طرح کرنا چاہے تو وقفے وقفے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے، اس کا وقت ہوتا ہے فجر تک، تو اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ چھوڑے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ پڑھیں، فرحت قلب کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو معاذ اللہ مصیبت نہ سمجھا جائے۔ معاذ اللہ بعض اوقات شیطان بیزاریت اور کوفت پیدا کرتا ہے، آدمی نے افطار میں ڈٹ کے کھا پی لیتے ہیں، اب یہ تصور کہ جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، اتنی لمبی قرات، اتنی لمبی نماز، سستی آتی ہے، لیکن پھر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یار مناسب نہیں ہے، جانا تو ہے، کیونکہ بہرحال ضمیر ملامت کرتا ہے یا گھر والے لان تان کرتے ہیں، تو پھر ہم کوفت اور بیزاری کے ساتھ جاتے ہیں، یار پڑھنی تو ہے پڑھو۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں امام جلدی جلدی قرات کرے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں ہم خیالوں میں گم ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احتساب بڑی ایماناً و احتساباً سرکار نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ۔ 2010 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک رات مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں ٹکڑیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی متفرق، کوئی 2-4 جماعت کر رہے تھے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے، ایسا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں ان سب کو ایک قاری یعنی ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا اور ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پھر میں دوسری رات کو ان کے ساتھ گیا اور سب لوگ اپنے قاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا حضرت عمر فاروق کا کہنا کہ جو لوگ نہیں آئے تراویح کے اندر کہ سو رہے ہیں اور پھر آخری رات کے آخری حصے میں اٹھ کے نماز پڑھیں تو وہ نفس پہ بڑی گناہ گزرتی ہے، وہی شروع وقت میں نماز پڑھنے سے یقیناً افضل ہے اس اعتبار سے، لیکن آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر اور اس نماز کے بارے میں کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔